سمندر کی تہ سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ 600 سے زائد لاشوں کے درمیان چھپائے گئے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے عالمی جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ قیمتی ہیروں اور سونے سے بھرا خزانہ کس نے سمندر کی تہ میں چھپایا؟ خزانے کی ملکیت کے حوالے سے حیران کن راز سامنے آ گئے۔ 300 سال قبل کولمبیا جاتے ہوئے سان ہوزے نامی ہسپانوی بحری جہاز کو تباہ کر دیا گیا۔ بحری جہاز سونا، چاندی اور قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا تھا، جن کی مالیت آج کے حساب سے اربوں ڈالرز میں ہے۔ اس قیمتی خزانے کو سمندر کی تہ میں ڈھونڈتے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی۔ دوسری جانب خزانے کی تلاش میں رہنے والے غوطہ خور خزانے کی قیمت 18 ارب ڈالر سے زائد لگاتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ سان ہوزے سمیت پوری دنیا کے سمندروں میں ہزاروں تباہ شدہ جہاز موجود ہیں، جنہیں وہیں رہنے دینا چاہیے جہاں وہ موجود ہیں۔ تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں کہ سان ہوزے ایک قبرستان ہے جس میں 600 سے زائد افراد کی لاشیں دفن ہیں، جو خزانے کی حفاظت کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ بحری جہاز سان ہوزے سن 1708 میں پاناما سے کولمبیا کے شہر کارتاخینا کی طرف نکلا تھا۔ وہاں سے اسے بحرۂ اوقیانوس سے عبور کر کے اسپین میں داخل ہونا تھا، لیکن اس وقت برطانیہ اور اسپین میں جنگ جاری تھی۔ ایک برطانوی جنگی جہاز نے سان ہوزے کا پیچھا کیا۔ وہ اس جہاز پر قبضہ کر کے اس میں موجود تمام خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن غلطی سے اس پر ایک گولہ داغ بیٹھے۔ سان ہوزے تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ سمندر کی تہ میں چلا گیا۔ اس جہاز کا ملبہ 1980 کی دہائی تک سمندر کی تہ میں ہی موجود تھا کہ اچانک گلوکا مورا نامی امریکی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ اس نے سان ہوزے اور اس میں موجود خزانے کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کمپنی نے کولمبیا کی حکومت کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ اس جہاز کو سمندر سے باہر نکالا جائے اور خزانے کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، لیکن دونوں فریقین اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ کس کا حصہ کتنا ہوگا، اور یہ معاملہ عدالتی کارروائیوں کی نظر ہو گیا۔ سن 2015 میں کولمبیا نے کہا کہ انہوں نے امریکیوں کی فراہم کردہ معلومات کے تحت خود ہی سان ہوزے کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کے بعد سے کولمبیا کی حکومت کا موقف رہا کہ گلوکا مورا کا تباہ شدہ جہاز یا اس کے خزانے پر کوئی حق نہیں۔ دوسری جانب اسپین کا کہنا ہے کہ سان ہوزے اور اس پر موجود سامان اس کی ریاستی ملکیت ہے۔ کولمبیا نے آبدوز کے کیمروں سے بنائی گئی سان ہوزے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس میں جہاز کا ملبہ، کانسی کے گولے اور سونے کے سکے دیکھے جا سکتے ہیں۔ خزانے کی تلاش کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ جو خزانہ ڈوب گیا اس میں 70 لاکھ ہسپانوی کرنسی، 116 جواہرات کے بکسے اور 3 کروڑ سونے کے سکے شامل تھے، اور اسے انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ قرار دیا۔ تاہم کچھ لوگ ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں سمندروں کی تہ میں تقریباً 3 کروڑ تباہ شدہ جہاز موجود ہیں۔ یہ بات واضح نہیں کہ وہ کس کی ملکیت ہیں، اور اگر ان میں خزانے موجود ہیں تو انہیں حاصل کرنے کا حق کسے حاصل ہے۔ سن 1982 میں اقوام متحدہ نے کنونشن آن دی لا آف دی سی متعارف کروایا تھا، جسے سمندروں کا آئین بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی تباہ شدہ جہازوں یا ان کے ملبے کے حوالے سے زیادہ تفصیل موجود نہیں۔ اسی سبب پھر اقوام متحدہ نے یونیسکو انڈر واٹر کلچرل ہیریٹیج 2001 کنونشن متعارف کروایا۔ اس میں جہازوں کے ملبے کے حوالے سے کافی تفصیل شامل ہے، لیکن متعدد ممالک اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اس وجہ سے سمندر میں موجود خزانوں پر ان کا دعویٰ کمزور پڑ جائے گا۔ امریکہ اور کولمبیا نے بھی اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے تھے۔ آثار قدیمہ کے دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ سان ہوزے کے ملبے کو سمندر کی تہ میں ہی پڑے رہنا دینا چاہیے۔
تاریخ سازوں کا کہنا ہے کہ تہ میں ڈوب جانے والے جہازوں سے اگر نوادرات نکال لیے تو پھر یہ صرف کچھ اشیاء کا انبار ہوگا اور پھر ہمارے پاس سنانے کو کوئی کہانی نہیں رہے گی۔ ہم سونا، چاندی اور ہیرے تو گن سکتے ہیں، لیکن پھر یہ سوال کون پوچھے گا کہ یہ خزانہ جہاز پر کیوں تھا؟ اس کا مالک کون تھا؟ وہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کہانی کہیں نہیں ہوگی۔ سان ہوزے کا خزانہ اس جہاز کے ڈوبنے کے سبب مرنے والے 600 افراد کی باقیات کے ساتھ سمندر کی تہ میں ہی رہنا چاہیے۔ اس خزانے کی کوئی کمرشل قیمت نہیں، اس کی قیمت صرف سائنسی اعتبار سے ہے۔